آپ ابتدائی سے کہتے ہیں یہاں سے میزائل ماریں، جو عملاً ممکن نہیں ہے۔ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں، لیکن فلسطین اور کشمیر کا ایک ہی حکم۔ اس وقت میں کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کشمیر میں جو ظلم ہوا ہے سیاحوں پر، اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ ہر روز جو نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں راہ نے کیا، وہ کہتے ہیں آئیسائی نے کیا ہے۔ اور فوج کو تو دور دور تک کوئی مجاہد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ریاست جس کے ذمہ جہاد کو لازم کرے گی، اس میں 6 شرطیں ہونے چاہیے۔ ریاست کی اجازت سے وہ گروپ بن رہے ہیں اور ریاست کے ڈومین میں رہ کر وہ کام کر رہے ہیں۔ جہاد ایک مسلمان پہ کس صورت میں فرض ہو جاتا ہے؟ 3 شکلوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جب بھی مفتی حضرات کوئی رائے دیں، فتویٰ دیں، تو اس کے لیے ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے پاس جائیں یا ان کو اپنے پاس بلائیں۔ ایک عام مسلمان کو اس فتوے سے کیا سبق لینا چاہیے اور کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ ساتھ میں حضرت نے یہ فرمایا کہ حکومتوں پر حسب استطاعت فرض، اب کوشش تو کریں۔ اب وہ دیش بھکتی جو ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بیچاروں کے لیے بنا ہوا ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس کو پورا کرو۔ اسی خطے کے لوگ وہ اپنی مقبوضہ زمین کو چھڑانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی آپ اس کو بھی فسادی کہیں گے؟ جب ہم کوئی عمل کریں گے، اقدام کریں گے، تو اس کا جو رد عمل ہوگا اس کو برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم نے حضرت استاد صاحب سے کچھ دن پہلے بات کی تھی کشمیر کے حوالے سے، جو ابھی وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، تو آج پھر اسی سلسلے کی ایک نشست ہے۔ آج کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ مزید رہنمائی کشمیر کے اس مسئلے کو لے کر، پاکستان ہندوستان کے اندر جو ٹینشن ہے، اور اسی طرح فلسطین کا جو ایک مسئلہ ہے، ظاہر ہم سب کے دل بہت دکھی ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور کس طرح ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ اور اسی طرح سے جہاد کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پچھلے اس انٹرویو میں بھی اس نے فرمایا کہ جو اس پہلگام کے واقعے کو جہاد سمجھتا ہے وہ جہاد کی توہین کر رہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے جاننے کی کہ جہاد ان کی نظر میں کیا ہے اور کب یہ فرض ہوتا ہے، اس کے احکام، اس کی سنن، اس کے واجبات، جو بھی اس کی چیزیں، اخلاقیات اس کے وہ کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور ہندوستان کے مسلمان اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی رہنمائی لے سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت بہت شکریہ۔ تو پہلے تو کشمیر پاکستان، یعنی کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو لے کر پاکستان ہندوستان کی جو ٹینشن ہے، وہ ہر روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور پھر میڈیا پروپیگنڈا اتنا ہے۔ آج بھی کچھ وقت پہلے ایک خبر ایسی چلا دی گئی کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ ہو گیا، آگ لگا دی، اتنے فوجی وہ مار دیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پوری صورتحال میں عوام کے اندر ایک بڑا ہیجان بھی ہے، پریشانی بھی ہے دونوں طرف۔ تو کیا رہنمائی کریں گے کہ ہمیں ایز اے عوام، چاہے پاکستانی عوام ہو، ہندوستانی عوام ہو، کیا ان کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے دین میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلے ریاست ہے۔ ریاست کی سلامتی، ریاست کی حفاظت، ریاست کے حوالے سے وفادار رہنا اور اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری کرنا، اور ریاست جب کسی مشکل سے گزر رہی ہو تو اس کے لیے اکٹھے ہو کر اس مشکل کو حل کرنا، یہ ہمارے دین کا بہت بنیادی حصہ ہے۔ بالعموم چونکہ یہ مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا اور اس کی وجہ سے لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، تو سب سے پہلی بات جو سب پر لازم ہے، چاہے وہ افواج ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، چاہے وہ کاروباری حضرات ہوں یا عوام ہوں، کہ اپنی ریاست کے لیے اس موقع پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں اتفاق و اتحاد ہو، اور اس نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ملک کی سلامتی اور حفاظت کے لیے جانیں دے رہے ہیں یا جانیں دینے کے لیے معازوں پر ہیں، ان کو ہم سپورٹ کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو علماء کرام ہیں، علماء کرام کو اس موقع پہ 3 کام کرنے چاہیے جو ان کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جو جہاد کے احکام ہیں وہ لوگوں کو بتائے جائیں کہ جہاد کا اتنا بڑا فریضہ جو اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، اور جاہدوا مع کل امیر برا کان او فاجرا، اگر امیر اور کمانڈر اور حکمران اگر فاسق و فاجر بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ مل کے کفار سے لڑنا ہوگا۔ یہ عذر نہیں ہوگا کہ چونکہ ہمارا حکمران فاسق فاجر ہے لہٰذا ہم جہاد چھوڑ دیں۔ کیسے وقت میں جبکہ اتنی بڑی دنیا کی طاقت اور جو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ مسلسل انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے اور ہر دم وہ لڑائی کے لیے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں علماء کرام کو خاص طور پہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جہاد کے کیا فرائض ہیں، جہاد کی کیا فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو اور اس فرض کو جو لوگ ادا کر رہے ہیں
ان کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ان پر ہمارے جو حقوق ہیں ان کو سپورٹ کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا اور ان کے گھر کی دیکھ بھال کرنا۔ من خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، کہ جو کسی مجاہد اور فوجی کے گھر کی دیکھ بھال کرے گا جو محاذ پہ گیا ہوا ہے لڑنے کے لیے، تو اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ اور فرمایا حرمت نساء المجاہدین کا حرمتی امہاتہم، کہ جو لوگ فوج کے اندر ریاست کے لیے، مسلمانوں کے لیے جان دیتے ہیں اور لڑنے کے لیے وہاں ہوتے ہیں، تو ان کی عورتوں کی حرمت وہ ایسی جیسے تمہاری ماؤں کی حرمت ہے۔ ان کی عورتوں میں ان کی بیویاں بھی شامل ہیں، ان کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، ان کی مائیں بھی شامل ہیں، ان کی بہنیں بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے خصوصی طور پہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، اور یہی موقع ہے جس سے ہم ہندوستان کو شکست دے سکتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو، ہمارے دین میں اس کا نام جہاد ہے، اور جو لوگ اس جہاد کو انجام دے رہے ہیں وہ مجاہدین ہیں۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، جو لوگ محاذوں پر ہیں ان کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جہاد کے فضائل، مجاہدین کے فضائل کو بتائیں، اور جہاد کی جو اخلاقیات ہیں، جہاد کی جو سنتیں ہیں، اس کے مستحبات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ اپنے فوجیوں کو، اپنے عوام کو ہم بتائیں۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت میں سب سے بڑا کام ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کشمیر کی بات کی، تو اس وقت میں کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کشمیر میں جو ظلم ہوا ہے سیاحوں پر، اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ تو اس موقع پہ جو ہمارا دین کہتا ہے، جو ہماری عقل کہتی ہے، اور جو دنیا میں ایک طریقہ کار ہے کہ 2-3 ملکوں کو، غیر جانبدار ملکوں کو یا بین الاقوامی اداروں کو ایک ثالث تسلیم کر لے، ہندوستان بھی، پاکستان بھی۔ اس میں ایک یورپی یونین سے ایک ملک ہو، ایک OIC کا بڑا ملک ہو، اور ایک بین الاقوامی ادارہ جیسے اقوام متحدہ ہے۔ تو ان کو دونوں ملک اس کے حوالے کریں گے جو رات ہر روز جو نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں را نے کیا، وہ کہتے ہیں ISI نے کیا ہے۔ تو اس جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے اگر ہم کسی تیسرے فریق میں ہم اس کو ثالث بنا لیں اور وہ آزادانہ اس کی انکوائری کرے، تو ہندوستان اور پاکستان بہت ساری جنگوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اصولی طور پہ اس بات کو ہمیں اس میں کرنا چاہیے۔ جی اچھا سر، جہاد کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا کہ مجاہد کون ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، اس وقت ہماری فوج جو ہے وہ ان کے حوالے سے جہاد کی آپ نے بات کی، تو جہاد کی بنیادی اخلاقیات اور جو شریعت کا کانسیپٹ ہے جہاد کا، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جہاد کا تصور شاید یہ ہے کہ اگر کوئی گروہ اپنے طور پہ مسلح تنظیم بنا کے اور وہ کافروں سے بھڑ جاتا ہے، یا کافروں کے جو مبینہ طور پہ سپورٹرز ہیں ان سے بھڑ جاتا ہے، تو وہ مجاہد ہے، اور فوج کو تو دور دور تک کوئی مجاہد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کو ہم شریعت کی روشنی میں اگر سمجھیں آپ کی بات، شریعت کی روشنی میں تو جب کوئی اسلامی ریاست بن جاتی ہے اس کے بعد جہاد کا تعلق پھر ریاست سے ہوتا ہے، شخصی طور پہ نہیں ہوتا۔ اور ریاست جس کے ذمہ جہاد کو لازم کرے گی اس میں 6 شرطیں ہونے چاہیے۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 مرد ہو، اور نمبر 6 اس کے پاس قوت و طاقت، وہ لڑ سکتا، جہاد میں عملی طور پہ حصہ لے سکتا۔ اور جس میں یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو ریاست اس کو کہہ سکتی ہے۔ تو اگر کسی خاص فرد کو بلائے ریاست، کسی خاص گروہ کو یا کسی خاص بریگیڈ کو، تو ان پر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر گروپوں کو ریاست نے بنایا ہے، ریاست کی اجازت سے وہ گروپ بن رہے ہیں اور ریاست کے ڈومین میں رہ کر وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو ریاست کا حصہ ہی سمجھا جائے گا، چاہے ان کی اجازت صراحتاً ہو یا خاموشی کے ساتھ۔ اگر انہیں ریاست نے خاموشی سے اجازت دی ہے یا ان پر سکوت اختیار کیا ہے، اور وہ ریاست کی جو شرائط ہیں، جو ریاست کے اصول و ضوابط، اس کے دائرے میں رہ کر وہ کام کریں گے اور ریاست ان کو دیکھ رہی ہے، منع نہیں کر رہی، تو وہ بھی جہاد ہی کہلائے گا۔ اور اگر ریاست نے منع کر دیا ہے یا منع نہیں کیا لیکن وہ ریاست کی مصلحت کے خلاف، اس کے مفادات کے خلاف ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ریاست کو نقصان ہوگا، تو وہ جہاد نہیں ہوگا، اس کو جہاد نہیں کہیں گے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ایک ریاست قائم ہو گئی، تو ابو جندل کو آپ نے واپس کیا حدیبیہ میں۔
کیونکہ آپ معاہدہ کر چکے تھے. ابو بصیر آئے تو وہ مکہ مکرمہ سے آئے, مدینہ منورہ پہنچ گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا معاہدہ ہے, لہٰذا آپ کو واپس جانا ہوگا. چنانچہ ابو بصیر کو ان کے حوالے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو بصیر نے پھر وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود ریاست سے باہر نکل کر اپنے طور پر انہوں نے گروپ بنا لیا. تو وہ کرتے رہے, تو اس کا جو نسبت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں تھی. تو جو لوگ کسی بھی ریاست میں رہتے ہیں, ان کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے, تو ان کو ریاست سے ہٹ کر اپنے طور پہ گروپ بنانا اور دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنا اور کسی کو قتل کرنا, یہ سب اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا, ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ جہاد ایک مسلمان پہ کسی ریاست ملک میں رہتے ہوئے کس صورت میں فرض ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارے اوپر فریضہ عائد کب ہوتا ہے, کس صورتحال میں؟ دیکھیں 6 شرطیں تو میں نے ویسے بتا دیں کہ جس شخص پہ جہاد فرض ہوگا تو 6 شرطیں اس میں بنیادی طور پر پائی جانی چاہیے. اس کے بعد جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ 3 شکلوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. ایک یہ کہ نفیر عام ہو جائے. نفیر عام کا مطلب ہے کہ 2 ملکوں کے آپس میں جنگ ہو گئی یا جنگ ہونے لگی ہے, اور اس وقت ریاست کی طرف سے اعلان ہو جائے, جنگ کا اعلان ہو جائے, تو پھر ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے اس میں حصہ لینا فرض ہوگا. جیسے ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے, تو اگر ریاست کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے ان تمام لوگوں پر جو اس میں کسی بھی درجے میں حصہ لے سکتے ہیں ان پہ فرض ہو جائے گا. دوسری یہ ہوتی ہے کہ نفیر عام تو نہیں ہوا, لیکن یہ کہ کسی ایک خاص طبقے کو ریاست نے کہہ دیا ہے کہ آپ جہاد پہ جائیں, تو جس گروپ کو, جس پلٹن کو, جس بریگیڈ کو کہا جائے گا تو ان پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. ان کے لیے شرعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا عذر کرے. تیسری شرط یہ کہ جہاد فرض نہیں تھا, مستحب تھا. جیسے نماز فرض ہوتی ہے, مستحب بھی ہوتی ہے, نفل بھی ہوتی ہے. تو جہاد فرض نہیں تھا, لیکن وہ اس مستحب کو, نفل کو ادا کرنے کے لیے چلا گیا اور صف قتال میں مورچے پہ کھڑا ہو کے جنگ شروع ہوگی. اب اس پر بھی جہاد فرض عین ہو جائے گا. اب اس کا وہاں سے پش دکھانا, پیچھے ہٹنا جائے جہاد نہیں ہوگا. تو یہ تین شرطیں ہوتی ہیں. اور نفیر عام بالعموم یہ جب ہوتا ہے جب کہ دشمن غیر مسلم وہ حملہ آور ہو, تو اس وقت میں نفیر عام ہوتا ہے. تو اس میں جس جگہ پہ ان کا حملہ ہوا ہے وہاں کے لوگوں پر جہاد فرض عین ہو جائے گا. اور اگر وہ قادر نہیں ہے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, تو ان کے ساتھ والوں پر, وہ بھی کافی نہیں ہو رہے یا سستی دکھا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ والوں پر. تو یہ اس کا اصول ہے. صحیح. البتہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو چوتھی شرط ہے قدرت اور استطاعت, یہ انفرادی طور پر بھی شرط ہے اور ریاست کی سطح پر بھی شرط ہے. اور ریاست کے پاس بھی طاقت ہونا ضروری ہے. اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے یا ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, تو پھر ان پر بھی جہاد فرض نہیں ہوگا. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں ریاست قائم ہو گئی تھی. پھر آپ نے حدیبیہ میں مصالحت کی, بنو قریظہ سے آپ نے معاہدے کیے, بنو نذیر سے معاہدے کیے, بنو قینقاع سے معاہدے کیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سب ریاست کا مل جانا ہی طاقت نہیں ہے, جب تک کہ اس کے ساتھ طاقت سے مراد ہے کہ رد عمل کا آپ کو استطاعت ہے نہیں ہے, کہ جب ہم کوئی عمل کریں گے, اقدام کریں گے, تو اس کا جو رد عمل ہوگا اس کو برداشت کر سکتے ہیں یہ نہیں. اور یہ اس وقت میں بھی ضروری ہے. ابھی جو پاکستان, ہندوستان کے حالات اتنے زیادہ وہ ہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے ان کو باقاعدہ بلا کر ان سے مشاورت ہوئی ہے, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ نیوی ہو, چاہے ایئر فورس ہو. ان کے جتنے بھی کمانڈر تھے ان کو الگ سے بلایا گیا. پھر وزارت خارجہ کے لوگ, وزارت داخلہ کے لوگ, کابینہ کے لوگ, وزیر اعظم, تو جتنے بھی ایسے ادارے یا ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا تعلق جنگ کے ساتھ ہے اور اس کا جو رد عمل ہوگا جنگ کا وہ ان اداروں پر پڑ سکتا ہے, تو ان سب کو حاضر کرنا, ان سے مشاورت کرنا, یہ مطلب ہے اس کا استطاعت. بالعموم اس کا فیصلہ ریاست ہی کر سکتی ہے. جتنی اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں ریاست کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل کہاں سے ہوگا اور اس وقت میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جب بھی مفتی حضرات کوئی رائے دیں, فتویٰ دیں, تو اس کے لیے جو ریاست کے جو مختلف ادارے ہیں, جو اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کے پاس جائیں یا ان کو اپنے پاس بلائیں, تاکہ آپ کے پاس معلومات پوری ہوں کہ جو استطاعت کی بات ہے کہ عمل کا جو رد عمل ہوگا
اس کا آپ کے پاس صلاحیت ہے ہی نہیں، اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے نہیں. اور اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں. جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں، مشہور ہے نا کہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں. تو قوموں کو متحد ہونا چاہیے، ہمارے تمام عوام کو. جب ہم متحد ہوں گے تو اس متحد ہونے سے جو ہمیں قوت طاقت حاصل ہوگی، اس میں ہم کشمیر کو بھی مدد کر سکتے ہیں، ہم فلسطین کو بھی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر آپس میں ہم لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں تو جو موجودہ ہمارے پاس طاقت ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. اچھا، ابھی جس طرح آپ نے ایک فتوے کی بات کی تو مجھے اس سے یاد آیا کہ کچھ وقت پہلے اسلام آباد میں کانفرنس میں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جانب سے بھی ایک فتویٰ آیا جہاد کا، اور اس کو لے کر میڈیا نے بھی بہت سارے اس کی ہیڈ لائنز بنائی، پھر لوگوں نے اپنے طور پہ اس کو. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور خود مفتی صاحب اس سے کیا مراد سمجھتے ہیں آپ، اور ایک عام مسلمان کو اس فتوے سے کیا سبق لینا چاہیے اور کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کا جو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے جو الفاظ تھے وہ تو بہت ہی متوازن تھے، اور فقہی حوالے سے، افتاء کے حوالے سے بہت ہی ان الفاظ کے اندر جو حضرت نے ان الفاظ کا چناؤ کیا، جو انتخاب کیا، وہ بہت ہی زبردست تھا. حضرت نے تو یہ مسئلہ بیان فرمایا جو ہماری عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ساتھ میں حضرت نے یہ فرمایا کہ حکومتوں پر حسب استطاعت فرض ہے. جی. تو یہ جو حسب استطاعت ہے اس میں سب کچھ آ گیا. اور حسب استطاعت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت میں فلسطین کو، غزہ کے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت میں ان کو جنگ بندی کی ضرورت ہے. اس وقت میں وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو رکوانے کی اس میں ضرورت ہے. جو اس وقت میں انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں ان کو رکوانے کی اس میں ضرورت ہے. جو بچوں کو جس طریقے سے وہاں ذبح کیا جا رہا ہے. تو لوگ زیادہ فوج کے اوپر اس میں بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ OIC اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی وزارت خارجہ، ان کو یہ چاہیے کہ پورے اس کو ایک مہم بنا کر چلائیں اور OIC کا اجلاس بلائیں اور باقاعدہ ان کے وفود جائیں، اقوام متحدہ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، یورپی یونین میں جائیں، جہاں بھی آپ کوشش تو کریں. جی. تو آپ ابتدائی سے کہتے ہیں یہاں سے میزائل ماریں، جو عملاً ممکن نہیں ہے. جب آپ مختلف جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس جہاد کا فیصلہ کرنے کے لیے، جب ان کو آپ بلائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو قوم اتنی آپس میں خلفشار کا شکار ہے، اور اگر 5 روپے بھی اگر کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں بجلی کے بل وغیرہ میں تو ایک ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، ہڑتال شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں اتنی بڑی اس اقدامات کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم متحد ہوں، اور دوسرے کہ ہم فلسطین کو وہ سپورٹ دیں جس کی اس کو ضرورت ہے. جی. اور وہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم جنگ رکوائیں، جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو ہم رکوائیں. اور اس کے لیے ہم عالمی عدالت میں بھی جائیں، سفارتکاری میں بھی جائیں، میڈیا کو بھی استعمال کریں، لابنگ بھی کریں، OIC میں بھی جائیں. جب مختلف 3 ملک خاص طور پہ جیسے پاکستان ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اگر یہی مل کے اس میں کوشش کریں تو میرے خیال میں اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا سید، آخری سوال آج کی نشست پہ وہ یہ کہ ہندوستان کی جو صورتحال ہے، جو کشیدگی پاکستان کے ساتھ ان کی بنی ہوئی ہے اس پورے سانحے کو واقعے کو لے کے، تو اب وہ مسلمانوں میں بڑے سوالیہ نشان ہیں. وہاں کے مسلمان بیچارے بڑی مشکل میں ہے، ظاہر اقلیت ہے، ان پر بڑا پریشر ہے. تو اب وہ ایک طرح سے کمپیریزن کروا رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تمہارے لیے ہندوستان کا آئین زیادہ مقدس یا بڑا ہے یا تمہارے لیے قرآن زیادہ مقدس یا بڑا ہے. فیصلہ ہو جائے گا کہ تم دیش بھکت ہو کہ نہیں. اب وہ دیش بھکتی جو ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بیچاروں کے لیے بنا ہوا ہے. اس صورتحال میں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور اس سوال کا کیا جواب ہے آپ کی طرف سے؟ میرے خیال میں اس کا جواب تو بہت آسان ہے. وہ یہ کہ ہمارے لیے سب سے مقدس چیز قرآن ہے. باقی ہر چیز اس کے پیچھے، اس کے نیچے آتی ہے. اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس کو پورا کرو. تو ہندوستان میں جتنے مسلمان بھی جس آئین کے ایگریمنٹ کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں اس آئین کی پابندی کرنا قرآن کی روح سے لازم ہے. اور ان کے اوپر اگر کوئی مظالم ہوتے ہیں ہندوستان کی حکومت کی طرف سے تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی مسلح شورش کریں، آئینی طریقے سے، پرامن طریقے سے متحد ہوں اور اپنے آئینی حوالے سے، قانونی حوالے سے اپنی کوشش کریں. ان کو یہ کرنا چاہیے. اور جو مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی اقلیت میں ہے، چاہے یورپی یونین ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، یا وہ لوگ جو کسی بھی معاہدے کے ساتھ وہ سفر کرتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ویزا ہو یا سیاحتی ویزا ہو یا کاروباری ویزا ہو، تو جب ویزا کسی ملک کا لیا جاتا ہے یا ان کی نیشنلٹی لی جاتی ہے تو کس معاہدے کے تحت، تو جس معاہدے پہ آپ نے سائن کیے ہیں اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے
وہاں کے لوگوں کی جان مال کی حفاظت کرنا یہ شرم ضروری ہے، اور وہاں کسی کے مال کو جان کو نقصان پہنچانا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ جہاد نہیں ہے، یہ غدر اور خیانت ہے، اس کی اجازت نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا حضرت، اس حوالے سے تھوڑا سا کشمیر کا جو قصہ ہے، کشمیر کا جو کیس ہے، اس میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں تو بقول ان کے جس طرح ہم بھی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر، تو ایک طرح سے ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کی جگہ کے اوپر، تو اگر کوئی علاقے کے لوگ یا کسی خطے کے لوگ وہ اپنی مقبوضہ زمین کو چھڑانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی آپ اس کو بھی جہاد کے بجائے فسادی کہیں گے، یا اس کو بھی شریعت کے متصادم کہیں گے، یا اس کا حکم مختلف ہوگا عام مسلمانوں سے، عام رعایا سے؟ دیکھیں، فلسطین اور کشمیر کا ایک ہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے فلسطین پہ اسرائیل نے، یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ظالمانہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے اس قبضے کو چھڑانا جہاد ہے، اور مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہے، جو بھی ان کی استطاعت کے مطابق ہو، جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہے۔ ایسے ہی کشمیر پر بھی ہندوستان کا، ہندوؤں کا قبضہ وہ غاصبانہ ہے، ظالمانہ ہے، غیر آئینی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی غیر آئینی ہے۔ تو کشمیریوں کی جو مسلح جد و جہد ہے وہ ہمارے دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے آئین کے لحاظ سے بھی، بین الاقوامی قانون کے حساب سے بھی وہ حق پر ہیں، اور ان کو اپنا دفاع کا پورا حق ہے، اور جو لوگ ان کو اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں، جن کو استطاعت ہے، سفارتی، سیاسی، میڈیا کے ذریعے سے، حوصلہ افزائی کے ذریعے سے ان کو کرنا ہوگا، اور ان کی اس جد و جہد کو جہاد کہیں گے، اور ان کی کوئی اگر کوئی مدد کرتا ہے جائز طریقے سے، جیسے میں نے بتایا کہ سیاسی، سفارتی، بین الاقوامی سطح پہ، بین الاقوامی اداروں میں جا کر، تو نہ صرف یہ کہ ہمارے دین کے لحاظ سے جائز ہے، بلکہ دنیا کا جو قانون ہے، جو اقوام متحدہ کے قوانین، اس پر بھی ان کو اپنی دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے۔ صحیح۔ اچھا، بس آخری اس کو سمجھنے کے لیے، مدد جو ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر ان کی کوئی مدد کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو وہ مدد بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا۔ ہر بندے کا جہاد مختلف ہے، طریقہ کار کے اعتبار سے، اس کی طاقت استعداد کے اعتبار سے، تو کیا اس میں بھی کوئی انڈیویجولی وہ مدد والا جہاد کر سکتا ہے، یا اس میں بھی ریاست جب تک اجازت نہیں، مثلا کہ پاکستان ہے یا کوئی اور ملک ہے، یا خود ہندوستان کے جو لوگ ہیں، باقی لوگ کشمیر کے علاوہ، وہ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے ریاست کے قوانین کے تحت ہی وہ مدد کر پائیں گے؟ جی ہاں، جس ملک کے لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جس ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں، تو ریاست کے قوانین کی پابندی کے ساتھ وہ کریں گے۔ باقی وہاں تو ریاست جو ظالم ہے وہ ہے، تو وہاں جو بھی اگر کوئی گروپوں کی شکل میں بھی اپنے دفاع کرتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ۔